السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تعالى في القلم المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس الصحة والفراغ. معزز و مکرم صدر محترم حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے عزیز دوستو، آج کی سالانہ انجمن میں میری تقریر ہے وقت ایک عظیم نعمت. برادران اسلام میں وقت کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اسلام کی اکثر عبادتیں خود وقت کی عظمت کی ترجمانی کرتی ہے. نماز کے لیے جو وقت مختص ہے وہ وقت خود اپنی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے. کیا ہم کسی نماز کو وقت مقررہ سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم وقت سے پہلے آذان دے سکتے ہیں؟ کیا ہم وقت سے پہلے افطار کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. ہر عبادت کا انجام دینے کے لیے وقت متعین کیا گیا ہے. زکوٰۃ کے لیے حول یعنی مکمل 1 سال گزر جانے کی شرط ہے. کیا اس سے پہلے زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہو سکتی ہے؟ نہیں. حج کے لیے مہینے اور ایام خاص کیے گئے ہیں. کیا ذی الحجہ کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں ہم حج ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، قطعاً نہیں. 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک حج کے لیے ایام مخصوص ہے. ان ایام سے پہلے یا ان کے بعد حج درست نہیں ہوگا. معلوم ہوا کہ اسلام میں عبادت کا انظام الاوقات وقت کی عظمت و اہمیت اور قدر و منزلت کی تعلیم دیتا ہے. وقت کی قیمت کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو وقت کی نعمت سے محروم ہو رہا ہو، یعنی اس کی روح قفس ادری سے پرہیز ہو رہی ہو. تو اس انسان کو وقت کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے. محترم سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے وقت کی اہمیت کی پیش نظر زمانہ کی حالت و کیفیت کی بار بار قرآن کریم میں قسم کھائی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: والعصر، قسم زمانے کی. دوسری یا فرمایا: واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، قسم رات کی جب وہ جانے لگے اور قسم صبح کی جب وہ نمودار ہو جائے. تیسری یا فرمایا: والنہار والفجر وليال العصر، قسم فجر کی اور 10 راتوں کی. چوتھی یا فرمایا: والنہار اذا جلاھا واللیل اذا یغشاھا، قسم دن کی جب وہ روشن ہو جائے اور قسم رات کی جب وہ چھا جائے. پانچویں یا فرمایا: والضحیٰ، قسم چست وقت کی. ان تمام آیتوں میں وقت کچھ حصے حالات و کیفیت کی قسم کھائی گئی ہے جن سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وقت اللہ رب العالمین کی یہاں کیا مقام و مرتبہ رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کل قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ سے جہنمی التجا کریں گے: یا ہماری رب، اب ہمیں تو دنیا میں دوبارہ بھیج دے، زندگی دے دے، ہم صرف تیرے ہی بندگی کریں گے. شرک و کفر اور گناہ سے گیا درجہ استعمال کریں گے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا: اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تتذکر وجاءکم نذیر، کیا ہم نے تمہیں دنیا میں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس سے نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ لے؟ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ انہیں وقت کی عظمت کا احساس دلائے گا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم وقت سے استعمال کریں، آخرت کی تیاری کریں، کثرت سے اللہ کی بندگی کریں تاکہ وہ دن نہ دکھنا پڑے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دورہ وقت کا مطالبہ کریں پھر ہم اس نعمت سے محروم کر دیا جائے. معزز حاضرین، حدیث مبارکہ میں بھی وقت پر کافی زور دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وقت سے استعمال کرنے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ وقت وہ چیز ہے جس سے انسان اللہ کی بندگی کر کے اللہ کا مقرب بندہ بنتا ہے، جس سے انسان اپنی اصلاح کرتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اغتنم خمسا قبل خمسین، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کھانے سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی ان سب چیزوں سے خوب فائدہ اٹھا لو. اسی میں سے ایک چیز وقت بھی ہے. اسی میں سے ایک چیز وقت بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو. اسی وقت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت سے تعبیر کیا اور فرمایا ہے: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. 2 ایسی نعمتیں ہیں کہ جس میں اکثر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں. نمبر 1 صحت و تندرستی، نمبر 2 خالی اوقات. معزز حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: کل قیامت کے روز کسی بھی انسان کے قدم اللہ رب العالمین کی درواز سے ہل نہیں سکتا ہے جہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کا متعلق. اپنے تقریر کو یہیں سے ختم کرنا چاہتا ہوں. آخر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب مسلمان بھائیوں کو وقت کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.